السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز آفیشیل اور میں ہوں احسن رشید۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈسکا میں جو ہے وہ الیکشن ہو رہے ہیں یعنی 75 میں، تو اس کے بھی وقت جیسے ہی رزلٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ ترتیب وائز شیئر کیے جائیں گے۔ ابھی تک جو نتائج آ رہے ہیں ان کے مطابق تو نون لیگ کو جو ہے وہ برتری آ رہی ہے۔ اور دوسرا نمبر بات آج کرنی ہے کہ کل جو شہید کیا تھا جہانگیر ترین نے، تو اس کے بارے میں کافی ساری جو گوئیاں ہو رہی ہیں ان میں سے چاند ایک جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب جہانگیر ترین صاحب لندن میں تھے اس وقت ایک برطانوی صحافیوں کی طرف سے ایک خبر بریک کی گئی تھی کہ جہانگیر ترین نے نواز شریف کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ حکومت گرانے کے لیے رابطہ کیا، اور اس بات کو بعد میں ڈینائی کر دیا گیا تھا جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے یہ کہہ کے کہ میں تو آلریڈی جو ہے وہ نیل ہو چکا ہوں، تو مجھے کسی بھی پارٹی میں جانے کی کیا ضرورت ہے سیاست کرنے کی۔ لیکن اس کے تھوڑا سا پس منظر میں جائیں تو نائل ہونے کے بعد بھی جہانگیر ترین صاحب حکومت کا سارے وہ حکومت کی پالیسیز زراعت کے لحاظ سے وہ بناتے رہے ہیں، اور ان کی جو کیبنٹ میٹنگ ہوتی تھی ان میں وہ متواتر جو ہے وہ شرکت کرتے رہے ہیں، مطلب کافی ایکٹیو رہے ہیں، جلسے جلوسوں میں وہ شرکت کرتے رہے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ آف دی ریکارڈ ہے۔ اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ کیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے، یہ ایک نجی نیوز چینل نے یہ خبر بریک کی ہے۔ اس خبر کے مطابق نواز شریف صاحب نے جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ کیا ہے اور پنجاب اور وفاق میں عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے ان سے مدد جو ہے وہ مانگی گئی اور اس کے بدلے میں انہیں کچھ آفرز کی گئی۔ لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کل جہانگیر ترین صاحب نے ایک عشیہ دیا اور جس میں قومی اسمبلی کے 9 ممبر اور صوبائی اسمبلی کے جو ہیں وہ 19 ممبروں نے شرکت کی ہے، جبکہ حکومت کے فرق کو دیکھا جائے تو اس میں صرف 6 ارکان کا وفاق میں فرق ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں کو ناگوار گزری ہے، لیکن ساتھ میں ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آج ہم جہانگیر ترین کی مٹی پلیت کر دیتے ہیں، تنقید کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ چیزیں کرنا شروع کر دیں، کل کو اگر ہمارے کپتان جو ہیں وہ یو ٹرن لے لیں، کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں یو ٹرن لینا اچھی چیز ہے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اگر وہ یو ٹرن لیتے ہیں تو پھر ان لوگوں نے کہاں جانا ہوگا، یہ کدھر جائیں گے یہ لوگ، پھر تو ان کی پارٹی میں جگہ ہی نہیں رہے گی، ان لوگوں نے سیاست کرنی ہے، اس لیے حکومت سائڈ سے جو ہے وہ فی الحال ابھی تک خاموش ہی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال حکومت ابھی ہماری حکومت کی وہ اس طوطے والی مثال بن چکی ہے کہ جیسے ایک چیز کی جو ہے جان ہوتی ہے وہ ایک طوطے میں ہوتی ہے، تو جب چاہے اس کا گردن جو ہے وہ مروڑ دی جائے تو اس کی جان لے لی جائے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے حالات و واقعات چل رہے ہیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب نے تو اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ دکھا دی ہے، وفاق کے لحاظ سے بھی اور پنجاب کے لحاظ سے بھی۔ یہ عمران خان صاحب اتنے بری طرح پھنس چکے ہیں کہ پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ میں وہ کچھ نہیں کر سکے، یا اس کا یہ بھی بہانہ ہو سکتا تھا کہ ہم لوگوں کا ابھی معلوم نہیں ہے، ہم لوگوں نے ابھی اس بارے میں ریسرچ کرنی ہے، تحقیقات کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس بارے میں کوئی بھی اپنی رائے دی جائے گی یا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی، جیسا کہ ایک گو کے خلاف ہوئی بھی ہے۔ اب یہ لوگ ان کے سامنے ہیں، یہ شیعہ بھی ان کے سامنے ہوا، چہرے بھی ان کے سامنے ہیں، جو ایک تحریر لکھی گئی اس کے اوپر سائن کروائے گئے، یہ بھی ان کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت ابھی کچھ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے عمران خان کی حکومت قائم ہے۔ تو یہ ایک برا وقت چل رہا ہے ہماری حکومت کے اوپر۔ تو خان صاحب اگر تھوڑی سی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں تو وہ خود فرماتے رہے ہیں کہ
اگر حکومت بھی جانی پڑی تو میں چھوڑ دوں گا، لیکن ان چوروں چینی مافیا کو میں نہیں چھوڑوں گا، چور مافیا۔ تو آپ بھی انتظار فرمائیں، ہم لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے کی تحقیقات تو وہ کافی وہ زور و شور سے جاری ہے، تو ان کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، یا تو خان صاحب یوں کام لیتے ہیں یا پھر اپنی حکومت سے ہاتھ میں دھو لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔